بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں اور ان مہینوں میں 4 مہینوں کو محترم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سال میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جو منحوس قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے اندر، ہر گھنٹے کے اندر، ہر سیکنڈ اور لمحے کے اندر خیر و برکت رکھی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی چیز بری لگتی ہے تو وہ بدفعل اور بدشگونی لیتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لیتے، کسی دن سے بدشگونی لیتے، کسی مہینے سے بدشگونی لیتے، کسی چرند پرند کو دیکھ کر بدشگونی لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، سابق اقوام کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی 131 نمبر آیت میں فرمایا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب انہیں کوئی بھلائی، اچھائی اور خوشی لاحق ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کے لائق ہیں، اور جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی، ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ خبردار، بے شک ان کی بدشگونی اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کچھ منافقین کا حال یہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدشگونی لیتے تھے اور کہتے تھے یہ محمد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی 78 نمبر آیت میں فرمایا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہ ان کو جب کوئی نیکی اور بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جب انہیں کوئی برائی یا مصیبت لاحق ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ محمد
یہ تیری وجہ سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ ہر کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دور جاہلیت کے اندر عرب کے جاہلوں کا حال ماہ سفر کے اندر یہ تھا کہ وہ ماہ سفر میں دو عمل کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ماہ سفر کو محرم کی جگہ اور محرم کو سفر کی جگہ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 37۔ ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ اس ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مہینے کے اندر بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غلط عقیدے کو دور کرتے ہوئے فرمایا لا طیرۃ ولا سفر، کہ نہ تو کوئی بدشگونی ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بدفعلی اور بدشگونی جیسے برے عقائد اور توہمات سے بچنے کے لیے ان عقائد اور توہمات کی تردید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر ولا نوء ولا غول ويعجبني الفال۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کی تردید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا عدوى، کہ کوئی بھی بیماری بذات خود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی ہے۔ کچھ بیماریاں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھ دی ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر اللہ کی مرضی سے منتقل ہوتی ہے۔ بذات خود کوئی بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا طیرہ، اور کوئی بدشگونی نہیں ہے کسی انسان سے، کسی جانور سے، چرند پرند سے، کسی مہینے سے بدشگونی لینا، کسی کو غلط اور منحوس سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا حامہ، الو جو پرندہ ہے اس سے بدشگونی لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا سفر، اور یہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ ولا نو، اور کسی ستارے سے بدشگونی لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا غول، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جنگل کے اندر جنات اور شیاطین انسان کو ایک راہ سے دوسری راہ کی طرف، ایک جہہ سے دوسری جہہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ یہ مسند احمد ابو داود کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ طیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ بدشگونی جس شخص کو اس کی ضرورت سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ کسی کام کے لیے نکلیں اور کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لے کر کہ آج کا دن مبارک نہیں ہے یا یہ سفر مبارک نہیں ہے، لوٹ جائیں تو یہ شرک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدکم ما یکرہ
فلیقل اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو وہ یہ کہے کہ اللہ نیکیاں دینے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی بھی بھلائی دینے والا نہیں ہے، اور برائی کو دور کرنے والا، مصیبت کو ٹالنے والا تو ہی ہے، اور تیرے بغیر ہمیں کسی کام کی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ نیکی بھلائی دینے والا اللہ ہے اور مصیبت کو ٹالنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 51 نمبر آیت میں فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ پر ہی تمام اہل ایمان کو توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ بدفعلی، بدشگونی جیسی چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔